آج جو بات کرنی ہے وہ تو فرشتوں کے اوپر کرنی ہے، پھر اس کے علاوہ وہ کتبی ہی و رسولی ہی، کتابوں پر، رسولوں پر، ان سب چیزوں پہ بہت گفتگو ہوتی ہے. لیکن جو ملائکہ ہے، ملائکہ کے اوپر اتنی گفتگو نہیں ہوتی، فرشتوں کے اوپر، کہ بھئی ایمان بالملائکہ کا کیا مطلب ہے، اور کیوں اس کو اللہ تعالیٰ نے جو ایمان کا، ایمانیات کا جو ہے جز بنایا ہے. ایک طرف تو اللہ کی ذات کا، اب ایک شخص ہے وہ اگر اللہ کی ذات کا منکر ہے اور فرشتوں کا اقرار کرتا ہے، فرشتوں کو مانتا ہے، تو کیا وہ شخص مسلمان ہے؟ ایک شخص جو ہے وہ اللہ کو بھی مانتا ہے، کتابوں کو بھی مانتا ہے، رسولوں کو بھی مانتا ہے، آخرت کے دن کو بھی مانتا ہے، لیکن فرشتوں کو نہیں مانتا. محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں. ناظرین، قرآن پاک میں سورہ نساء میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ، جو انکار کرے اللہ کی ذات کا. یہاں پہ کفر جو ہے وہ انکار کے معنی میں ہے. کافر کو بھی کافر اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ منکر ہوتا ہے، وہ انکار کرتا ہے. تو وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ، جو اللہ کی ذات کا انکار کرے، وَمَلَائِكَتِهِ، اور اس کے فرشتوں کا، وَكُتُبِهِ، اور اس کی کتابوں کا، وَرُسُلِهِ، اور رسولوں کا، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت کے دن کا، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، وہ شخص دور کی، بعید کہتے ہیں بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا ہے، وہ گمراہ ہو چکا ہے. یعنی یہاں پر اس سے مراد کیا ہے کہ وہ شخص کافر ہے اور اللہ کی ذات کا، اسلام کا، دین کا منکر ہے. تو یہاں پر اکثر اور بیشتر ہم گفتگو کرتے ہیں توحید کے اوپر، اکثر گفتگو ہوتی ہے، اور آپ حضرات ماشاءاللہ توحید کے مفہوم کو بھی سمجھتے ہیں، توحید کے مطلب کو بھی سمجھتے ہیں، اور یہ تو ہمارے ایمانیات میں سے ہے نا. اسی طرح سے ہم وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ، دوسرے ہیں فرشتے. اور پھر آج جو بات کرنی ہے وہ تو فرشتوں کے اوپر کرنی ہے، پھر اس کے علاوہ وہ کتبی ہی و رسولی ہی، کتابوں پر، رسولوں پر، ان سب چیزوں پہ بہت گفتگو ہوتی ہے. لیکن جو ملائکہ ہے، ملائکہ کے اوپر اتنی گفتگو نہیں ہوتی، فرشتوں کے اوپر، کہ بھئی ایمان بالملائکہ کا کیا مطلب ہے، اور کیوں اس کو اللہ تعالیٰ نے جو ایمان کا، ایمانیات کا جو ہے جز بنایا ہے. کہ بھئی ایک طرف تو اللہ کی ذات کا، اب ایک شخص ہے وہ اگر اللہ کی ذات کا منکر ہے اور فرشتوں کا اقرار کرتا ہے، فرشتوں کو مانتا ہے، تو کیا وہ شخص مسلمان ہے؟ نہیں، مسلمان نہیں ہے. ایک شخص جو ہے وہ اللہ کو بھی مانتا ہے، کتابوں کو بھی مانتا ہے، رسولوں کو بھی مانتا ہے، آخرت کے دن کو بھی مانتا ہے، لیکن فرشتوں کو نہیں مانتا، تو ہمارے نزدیک وہ بھی گمراہ ہے. وہ بھی کیونکہ ایمانیات یہاں پہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا. ایک اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر. کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بھی ایمانیات کے حوال سے اس کے یعنی جو اللہ تعالیٰ نے جو اجزاء بیان کیے ہیں اس میں ملائکہ کا تذکرہ بھی فرمایا. تو آج جو ہے مختصراً یعنی جو اس پروگرام کا جو ٹائم ہے اس میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ حضرات کے سامنے جو ایمان بالملائکہ ہے اس کے اوپر گفتگو کی جائے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں بٹھائیں کہ فرشتے، جسے ہم اردو میں، اور جو لفظ فرشتہ ہے یہ فارسی کا لفظ ہے، اور عربی زبان کے اندر جو ہے اس کو ملک کہا جاتا ہے، اس کی جمع جو ہے ملائکہ آتی ہے. اور ملک اور ملائکہ، ملک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس کے پاس کچھ اختیار ہو، جو جیسے مالک یوم الدین آتا ہے نا، کہ بھئی اللہ تعالیٰ یوم الدین کا مالک ہے، تو فرشتوں کو ملک کہنا اور اس کی جمع جو ملائکہ ہے وہ کیوں اس کو کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے پاس کچھ اختیار ہے. وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کو اختیار دیا ہے، جیسے حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کے لیے مقرر کیا ہے کہ وہ اللہ کا پیغام، وحی الہی، اللہ کے منتخب بندے جو محبوب بندے ہیں، پیغمبر ہیں، ان تک لے کے آتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو میکائیل ہیں ان کے ذریعے جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو کام رکھے ہیں ان کے ذمے، وہ فرشتوں، ہواؤں کا، اور یہ جو بارش ہے، اور خاص طور پہ جو نباتات اور روزی کا جو انتظام ہے، نباتات کے اگنے کا، یہ سارا جو ہے وہ کس کے ذمے ہے؟
وہ حضرت میکائیل کے ذمے ہیں. اسی طریقے سے حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ذمے جو ہے وہ موت اور روح قبض کرنے کا، اور اسرافیل کے ذمے جو ہے اللہ تعالیٰ نے سور پھونکنے کی ذمہ داری لگائی ہے. تو اور فرشتے ہیں جیسے کرامن کاتبین ہیں، منکر نکیر ہیں، یہ سارے فرشتے ہیں نا، ان سب کے کو کچھ نہ کچھ ملکیت حاصل ہے، اختیار حاصل ہے جو اللہ نے ان کو دیا. اسی بنیاد پر ان کو ملائکہ کہا جاتا ہے یا ملک کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تو ان کا نام کا جو ہے وہ معنی ہو گیا. اور اب ملائکہ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، فرشتے بھی اللہ کی مخلوق ہیں، جس طریقے سے انسان، جس طریقے سے جنات، اور جس طریقے سے اور جو مخلوق ہیں تو یہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے، ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، اور جن کو اور شیاطین کو کس سے پیدا کیا؟ جن کو کس سے پیدا کیا؟ آگ سے پیدا کیا، اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا. تو اس لیے ان کو نورانی مخلوق کہا جاتا ہے. اچھا دیکھیں، اب جو یہ آگ ہے، اور آگ کے اندر بھی نور ہوتا ہے، اور نور جو روشنی ہے اس کے اندر بھی نور ہوتا ہے، روشنی دونوں کے اندر ہوتی ہے. لیکن یہ جو جنات کو جس نور سے پیدا کیا گیا، یعنی جس آگ سے پیدا کیا، آگ یعنی ان کے اندر میں جو جزء مشترک ہے اس کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں، کیونکہ مٹی تو اس کا تو خاصہ ہی الگ ہے نا، وہ تو اس کا مادہ ہی الگ ہے. لیکن جو نور اور آگ ہے اس کا میں آپ کو جو اس میں ایک چیز مشترک ہے اس کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں کہ جو آگ ہے اس کے اندر بھی نور ہے، لیکن اس کا نور جو ہے وہ اتمام حاصل نہیں رکھ سکتا، یعنی اس کے اندر اتمام نہیں ہے کہ بہت یعنی نور ہی نور ہو. آگ جلائی جائے تو دور تک روشنی وہ پھیلا دے، اور اس کے اندر جو ہے وہ شرارت ہوتی ہے، شرارہ بھی اسی سے نکلا ہے، اور شر بھی اسی سے نکلا ہے، شریر بھی اسی سے نکلا ہے، اور پھر شیطان بھی اسی سے نکلا ہے. تو آگ کے اندر جو نور ہے وہ کامل نور نہیں ہے، اور لیکن جو خالصتاً نور ہے، روشنی جو ہے اس کے اندر کامل نور ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نورانی مخلوق قرار دیا، فرشتوں کو، اور جنات کو جو ہے وہ یہ نورانی مخلوق نہیں ہے، یہ ناری مخلوق ہیں. تو نورانی اور ناری میں، نوری اور ناری میں فرق ہوتا ہے، حالانکہ جزء مشترک ہے، روشنی دونوں میں ہے، لیکن فرق ہے. اب اس کا ایک فائدہ، یہ جو جزء مشترک ہے اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ فرشتے جو ہے وہ ایک لطیف مخلوق ہیں، اور جو لطیف مخلوق ہوتی ہے کہ اس کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ روپ بدل سکتے ہیں. تو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا، اور اس نور کی خاصیت کی وجہ سے فرشتے جو ہے وہ اپنی حیت کو بدل لیتے ہیں، اپنے روپ کو بدل لیتے ہیں، اور وہ دوسرے روپ میں اور کبھی انسانوں کے روپ میں آ جاتے ہیں. اسی طریقے سے شیطان جو ہے، جو شیاطین ہیں، جو جنات ہیں، ان کو بھی، یہ بھی کیونکہ ان کے اندر بھی وہ ایک جزء مشترک پایا جاتا ہے، تو یہ بھی انسانوں کے روپ میں بھی آ جاتے ہیں، اور کیونکہ جو مادہ ہے ان کے اندر بھی کچھ لطیف مادہ پایا جاتا ہے. تو لہذا انسان خاکی مخلوق، فرشتے نوری مخلوق، اور جو شیاطین ہیں، جنات ہیں، یہ ہے ناری مخلوق. اچھا، یہ ایک تو یہ بات ہو گئی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ اب ہم نے پوری گفتگو جو ہے اس میں فوکس رکھنا ہے کس کی طرف؟ فرشتوں کی طرف. اب فرشتے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا، اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے انسان سے پہلے پیدا کیا. پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا، بعد میں اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے ساتھ پھر جنات کو اور ان کو پیدا کیا، پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کس کو پیدا کیا؟ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا. اب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پہ اپنا نائب، اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. تو فرشتوں نے کیا کہا؟ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. کہ یہاں تو ایک تو انہوں نے اعتراض کیا کہ اللہ آپ ایسی مخلوق پیدا کرنے والے ہیں کہ جو زمین پر فساد مچائے گی اور قتل و غارت گری کرے گی. تو نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم آپ کی تسبیح بھی بیان کرتے ہیں، تقدیس بھی بیان کرتے ہیں. تو یہاں پر جو فرشتے ہیں وہ اپنا کام بھی بتا رہے ہیں، اور وہ اپنا مقصد بھی بتا رہے ہیں کہ ہم تو جو ہے وہ آپ کی تسبیح اور تقدیس کرتے ہیں،
تو پھر کیا ضرورت ہے انسان کو پیدا کرنے کی؟ تو پھر کیا؟ قال انی اعلم ما لا تعلمون، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکۃ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، تو فرشتوں نے کیا کہا؟ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں ان سب کے نام یاد کروا دیے۔ وعلم آدم الاسماء كلها، اس کائنات میں جتنی چیزیں ہیں ان سب کے نام کس کو؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیے، اس کا علم دے دیا۔ تو اب یہ جو آدم ہے نا، ہم سب آدم کی اولاد ہیں، اب ہمارے پاس جو علم ہے اور وہ جو علم انسانوں کے اندر منتقل ہو رہا ہے ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے، تو یہ علم کس کا دیا ہوا ہے؟ کوئی تحقیق، کوئی چیز، کوئی نئی چیز دنیا میں وجود میں آتی ہے، چاہے وہ سائنسی ایجادات ہوں، چاہے وہ اور ایجادات ہوں، وہ ساری کی ساری کس اللہ تعالیٰ نے اس حضرت انسان کو ودیعت کی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے۔ ہاں وہ ایک الگ بات ہے کہ جس کا جب وقت آتا ہے، جب جیسے جیسے انسان، دیکھیں اس کو آپ اس طرح سے سمجھیں کہ ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے، اب جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے پاس کیا علم ہے؟ اس کے پاس تو کچھ علم نہیں ہے۔ اس کے اندر جو لدنی طور پہ، فطری طور پہ کیا ہے، اس نے رونا ہے، اس کو پتا ہے کہ بھئی مجھے ماں کی چھاتیوں سے دودھ ملنا ہے، اور اس کا کام صرف رونا ہوتا ہے۔ اور وہ جو ہے جب پریشان ہوگا، جب بچہ روتا ہے تو کیا کرتے ہیں کہ فوراً اس کی نیپی چینج کر دو، بھئی نیپی چینج کرو، کیوں؟ کہ بھئی وہ رو رہا ہے، اب نیپی کی وجہ سے وہ پریشان ہو رہا ہے۔ اچھا جی بھوک لگ رہی ہے تو نیپی چیک کرتے ہیں، نیپی تو ٹھیک ہے، ابھی تو اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا، تو پھر کیوں رو رہا ہے؟ تو اس کو بھوک لگ رہی ہے۔ اچھا وہ جاگ گیا ہے تو رو رہا ہے، کسی نے اس کو تھوڑا سا ایسے ڈسٹرب کیا تو رو رہا ہے۔ تو اب یہ وہ بچہ ہے کہ آپ اس سے توقع رکھتے ہیں کہ بھئی اس کے پاس کوئی علم ہو، کچھ ہو؟ کچھ بھی نہیں۔ اب اسی طرح بچہ 4 سال، 5 سال، 7 سال، 8 سال، 9 سال، 10 سال، اب ایک شخص جو ہے، دیکھیں نا، ایک شخص اپنی عمر کے 60 سال، 50 سال کی عمر میں پہنچ جاتا ہے، 60 سال کی عمر میں پہنچ جاتا ہے، تو اس کا جو علمی سفر ہے وہ چلتے چلتے، اور علمی شعور جو ہے وہ کہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ اب ایک 70 سال کا آدمی ہے، پروفیسر ہے، تو اب 70 سال کے آدمی کے پاس کتنا علم ہوگا؟ وہ اب 70 سال کا آدمی کے سامنے آپ 5 سال کے بچے کو بٹھا دیں اور وہ پروفیسر اس بچے کو بولے کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے، اور اتنا علم ہے، اتنا شعور ہے، اتنی دیکھو ریسرچ ہو چکی ہے، یہ باتیں بیان کرے، اور کیا تم بچے کو کہے کہ تمہیں کچھ پتہ نہیں ہے، اور تم اور میں ایک ہی دور کے اندر ہیں، ایک ہی وقت کے اندر ہیں، میرے پاس اتنا علم ہے، میرے پاس اتنی نالج ہے، تمہارے پاس کیوں نہیں ہے؟ تو لوگ کیا کہیں گے اس پروفیسر کو؟ کہیں گے بھائی پاگل ہو گئے ہو پروفیسر صاحب، آپ کا دماغ سٹیا گیا ہے کہ آپ بھلے ہم اس دور میں رہتے ہیں کہ جس دور کے اندر ٹیکنالوجی ہے، جس دور کے اندر جو ہے یہ ساری چیزیں، سائنسی ایجادات ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن آپ کا اور اس بچے کا جو دماغی لیول ہے، جو شعور ہے، وہ اس ایک لیول کا نہیں ہے، وہ تو 4 سال کا بچہ ہے، اس کو کیا پتا؟ تو اسی طریقے سے جب یہ دنیا قائم ہوئی تو اس دنیا کا جو انسان تھا، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے جو انسان چلا آ رہا ہے، تو وہ ایک طرح سے آپ سمجھیں کہ وہ حضرت انسان کا بچپن تھا۔ وہ حضرت انسان جو ہے وہ چلتے اب اس کی عمر بڑھتی جا رہی ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ رہی ہے۔ وہی انسان جو ایک درخت کی شاخوں سے جھوپڑی بنا کر رہتا تھا، آج وہی انسان جو ہے بڑے بڑے محلات کے اندر رہ رہا ہے۔ جو انسان جو ہے پہلے جو ہے صرف گراؤنڈ فلور پر ایک منزل بناتا تھا، پھر اس نے جو ہے دوسری منزل بنائی تو بڑا کارنامہ جی، 2nd فلور، 3rd فلور، پھر جو ہے 4th فلور، اب جو ہے 100 منزلہ عمارتیں بنا رہا ہے۔ تو یہ انسان جو ہے اپنا علمی سفر، شعوری سفر جو ہے وہ طے کر رہا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ سب کچھ کس کو؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیا۔ تو میں یہاں عرض کر رہا ہوں، تو فرشتوں نے کیا کہا؟ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ تم بتاؤ، تو انہوں نے کیا کہا؟ قالوا لا علم لنا الا ما علمتنا، کہ اللہ ہمیں علم نہیں ہے، ہمیں تو وہی علم ہے جو آپ نے ہمیں دیا ہے۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ فرشتوں کو اتنا ہی علم دیا گیا ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی جو ہے ڈیوٹیاں مقرر کر دی ہیں۔ اب فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ فرشتے جو ہے ان کی تعداد وہ ہمارے علم میں نہیں ہے کہ بھئی وہ وما یعلم جنود ربک الا هو، ہمیں تو یہ تک نہیں پتا کہ اس کائنات کے اندر کتنی مخلوق ہے۔ تو فرشتوں کی حقیقی تعداد کا ہمیں علم نہیں۔ جس طریقے سے انسان شادی کرتا ہے اور اس کی اولاد ہوتی ہے، جنات شادی کرتے ہیں، ان کی اولاد ہوتی ہے، اور دوسری جو مخلوق ہیں ان کے اندر نر اور مادہ ہوتا ہے،
میل اور فیمیل ہوتی ہے، اس طریقے سے فرشتوں کے اندر میل اور فیمیل نہیں ہوتی۔ اگر کوئی شخص جو ہے وہ اس بات کا عقیدہ رکھتا ہے کہ کچھ فرشتے عورتیں ہیں، جیسے مشرکین مکہ کا ایک کچھ عقیدہ تھا، اور وہ ان کو مؤنث کے طور پہ لیتے ہیں، فرشتوں کو مؤنث کہہ کے یعنی اور مذکر کے اندر تقسیم کرتے ہیں، تو یہ شرعی طور پر ناجائز ہے، بلکہ کفر ہے، اور اس طریقے کا عقیدہ ہم نہیں رکھ سکتے۔ تو فرشتوں کے اندر میل اور فیمیل نہیں ہوتی، وہ بس اللہ کی ایک مخلوق ہے۔ تو ایک بات، اور نہ وہ شادی کرتے ہیں، نہ ان کی کوئی شادی ہوتی ہے، نہ کوئی ان کی جو ہے وہ اس طریقے سے اولاد ہوتی ہے۔ اچھا، اب اس پہ کہ کیا ان کی موت ہوتی ہے؟ کیا فرشتوں کو موت طاری ہوتی ہے؟ کیا فرشتے مرتے ہیں؟ تو اب اس پہ جو ہے علماء کا اختلاف ہے۔ اکثر علماء، جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ فرشتے جو ہے وہ بھی، ان کو بھی موت آتی ہے، اور وہ جو حدیث ہے، لمبی ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جب اللہ تعالیٰ جو ہے اس کائنات کو ختم کر دیں گے، سب کچھ ختم ہو جائے گا، تو ملک الموت جو ہے وہ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے اور کہیں گے یا اللہ، اس وقت ایک میں ہوں اور ایک تو ہے، اور جبریل اور میکائیل اور اسرائیل اور اسرافیل ہیں، تو اب اللہ حکم دے گا کہ ان جبریل میکائیل ان کو بھی جو ہے وہ کیا کرو، ان کو بھی جو ہے وہ ختم کر دو۔ تو اسرائیل نہیں، اسرافیل، جبریل میکائیل اور اسرافیل، کیونکہ ملک الموت تو اللہ سے مخاطب ہوں گے، تو اللہ کہے گا کہ ان کو بھی موت دے دو، تو ان کو بھی موت دے دی جائے گی۔ پھر وہ کہیں گے یا اللہ میں ہوں اور آپ ہیں، تو اب اللہ کہے گا اور آپ تو ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ سے رہیں گے، اور آپ، اللہ تو اس چیز سے مبرہ ہے نا، زندگی، حیات، موت سے، تو اللہ تعالیٰ پھر ملک الموت کو بھی موت دے دیں گے، تو ملک الموت بھی ختم، ان کو بھی جو ہے، جیسے وہ قرآن میں نا کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز کو فنا ہے، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیں گے، صرف باقی ذات کس کی رہے گی؟ وہ اللہ رب العزت کی رہے گی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو جو ہے وہ موت کا مزہ چکھنا ہے، تو ہر چیز کو ختم ہونا ہے۔ تو اس حوالے سے علماء کی اکثر کی رائے یہ ہے کہ فرشتوں کو بھی موت آتی ہے اور ان کے اوپر بھی موت طاری ہوگی۔ تو ایک بات ہو گئی۔ اچھا، اب دوسری بات یہ ہے کہ فرشتوں کے اندر جو ہے وہ جو ہائیسٹ جو رینک ہے فرشتوں کا، وہ 4 بڑے فرشتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو بڑا اعزاز عطا فرمایا، اور ان سب کے سید الملائکہ کون ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام ہیں، اور ان کے ذمے کیا ہے؟ ان کے ذمے اللہ کے پیغام کو لے کر آنا انبیاء تک، اور ان کا یہ کام ہے حضرت جبریل علیہ السلام کا۔ حضرت میکائیل علیہ السلام کا کام کیا ہے؟ حضرت میکائیل علیہ السلام کا کام ہے بارشوں کو کنٹرول کرنا، روزی کا، اجناس کا انتظام کرنا، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کا کام ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، کہ وہ سور پھونکیں گے، پہلا سور پھونکیں گے، دنیا ختم ہوگی، پھر سور پھونکیں گے، دوبارہ لوگ اٹھیں گے، تو ان کا کام ہے۔ اور آتا ہے احادیث کے اندر کہ وہ پلک جھپکنے کا بھی یعنی انتظار نہیں کر رہے، بلکہ ہر وقت، ہر آن جو ہے ان کی نگاہ کس طرف ہے؟ اللہ کے حکم کی طرف ہے، کہ کسی وقت بھی اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیں گے اور وہ سور پھونکیں گے۔ وہ اتنے الرٹ ہیں جو حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ اچھا، اب بات رہ گئی حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ اچھا دیکھیں، یہ جو نام ہے نا حضرت اسرائیل علیہ السلام، یہ اسرائیلیات یعنی تورات سے، زبور سے، انجیل سے یہ نام لیا گیا ہے احادیث کے اندر، اور جو ہے قرآن کے اندر یہ جو ملک الموت ہیں ان کا نام اسرائیل علیہ السلام کے نام سے نہیں ہے، یہ اس اسرائیلیات میں سے ہے۔ اور قرآن میں تو جس نام سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پکارا ہے، قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ، اللہ تعالیٰ نے ان کو ملک الموت کے نام سے پکارا ہے، تو ان کو ملک الموت ہی کہنا چاہیے، لیکن ہم ملک الموت بھی کہتے ہیں اور حضرت اسرائیل علیہ السلام بھی کہتے ہیں، تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے کہ بھئی ٹھیک ہے، کوئی ایمان اس بات پر کہ جی ان کا نام کیا ہے، ملک الموت کہیں یا حضرت اسرائیل علیہ السلام کہیں، بات تو ایک ہی ہے، لیکن ملک الموت کیونکہ قرآن کے اندر ہے تو اس لیے اس نام کا استعمال کرنا چاہیے ہمیں۔ تو یہ 4 فرشتے ہیں جو ہائیسٹ لیول کے اوپر ہیں۔ پھر اس کے بعد نمبر آتا ہے ان فرشتوں کا جو حاملین عرش ہیں اور جنہوں نے عرش کو تھاما ہوا ہے، اور پھر یہ وہ فرشتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے جو اللہ تعالیٰ کا جو مقرب فرشتے ہیں، والملائکۃ المقربین کون سے ہیں؟ وہ ایک فرشتہ جس کو رضوان کہتے ہیں، رضوان وہ ہے جو جنت کا داروغہ ہے، اور ایک فرشتہ جس کو مالک کہتے ہیں جو کہ جہنم کا داروغہ ہے۔ پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی جو تعداد ہے وہ، اور مقربین کون سے ہیں؟ وہ ہیں جو بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ معراج پہ تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ بیت المعمور کے ارد گرد جو ہے فرشتے کیا کرتے ہیں؟
وہ طواف کرنے 70,000 فرشتے ہر گھڑی کرتے ہیں. جو فرشتہ ایک دفعہ طواف کر لے تو وہ اس کا نمبر دوبارہ نہیں آتا. یعنی آپ اندازہ کر سکتے ہیں تو ان کی تعداد کتنی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمین و آسمان کے درمیان جو ساتوں زمینوں اور آسمان کے درمیان جو خلا اتنی سی جگہ بھی ایسی نہیں جہاں پر کسی فرشتے نے سجدہ نہ کیا ہوا ہو. تو یعنی اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے. پھر اس کے بعد ہر انسان کے ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے رکھے ہیں جن کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کرامن کاتبین اور یعلمون ما تفعلون. وہ جو قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، کہ کرامن کاتبین کیا ہے؟ جو آپ کے سارے اعمال کو نوٹ کرتے ہیں. جو رائٹ سائڈ پہ فرشتہ ہے وہ نیک اعمال آپ کی نیکیوں کو لکھتا ہے، اور اس کو جو لیفٹ سائڈ والا فرشتہ ہے اس سے اس کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، شہادت کی ضرورت نہیں ہے، وہ فوراً لکھ لیتا ہے. لیکن جو لیفٹ سائڈ والا ہے وہ جب تک رائٹ سائڈ والا اس کو اجازت نہ دے اس وقت تک وہ نہیں لکھتا، اور وہ انتظار کرتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ توبہ کر لے تو میں جو ہے وہ اس کی بدی کو نہ لکھوں، یا کوئی نیک کام کر لے اس نیک کام کی برکت سے اس بدی کو مٹا دیا جاتا ہے. تو انسان جب کھڑا ہوتا ہے یا بیٹھا ہوتا ہے تو یہ فرشتہ دائیں اور بائیں ہوتا ہے. جب انسان چل رہا ہوتا ہے تو ایک فرشتہ اس کے آگے ہوتا ہے اور ایک فرشتہ اس کے پیچھے ہوتا ہے. اور جب یہی انسان لیٹ جاتا ہے تو ایک فرشتہ اس کے سرانے اور ایک فرشتہ اس کے پیرانے تو اس کی حفاظت کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو انسان کی حفاظت کے لیے بھی مقرر کیا ہے، اور انسان کی پیدائش کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ اس کو پیدا کرتے ہیں. تو ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ان کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے. پھر اسی طریقے سے جب انسان کو قبر کے اندر ڈالا جاتا ہے تو 2 فرشتے قبر کے اندر آتے ہیں. ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ان کو کہا جاتا ہے منکر اور نکیر. منکر اور نکیر جو ہیں یہ وہ فرشتے ہیں جو انسان سے قبر کے اندر سوال اور جواب کریں گے. اسی طریقے سے قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کا تذکرہ کیا ہے کہ ہاروت اور ماروت کا. تو یہ بھی 2 فرشتے ہیں، ان کا نام اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، ایک کا نام ہاروت ہے اور ایک کا نام ماروت ہے. اور اسی طریقے سے ناظرین کہ فرشتے جو ہے وہ کیا جسم رکھتے ہیں؟ جیسے میں نے کہا کہ نوری مخلوق ہیں، ان کا کوئی خاص جسم ہے لیکن وہ اتنا لطیف ہے کہ وہ ایک بھیس بدل سکتے ہیں، روپ بدل سکتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا کہ ان کے 600 پر ہیں، اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر وہ اپنا ایک پر کھول لیں تو مشرق و مغرب جو ہے اس کو وہ ڈھانپ لیں. یعنی 600 پر، اور ایک پر کا کی جو مقدار ہے وہ اتنی بڑی ہے. اسی طریقے سے قرآن کے اندر ہم دیکھتے ہیں جب پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو انسانی شکل کے اندر بھیجا، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہمارے سامنے ہے، حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ ہمارے سامنے ہے. اسی طریقے سے ہم نے جب حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ ہم پڑھتے ہیں تو اس میں بھی جو ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم اذ انتبذت من اہلیہا مکانا شرقیا فاتخذت من دونہم حجابا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویا. کہ اللہ کہتے ہیں ہم نے اپنے روح کو جو ہے وہ اپنے فرشتوں کو بھیجا ایک اس کے اندر خوبصورت بشر کی صورت کے اندر میں. تو اب وہ خود اپنا تعارف کراتے ہیں کہ میں تو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں. تو اس سے بات پتہ چلتی ہے کہ فرشتوں کی صورت ہوتی ہے اور فرشتوں کے بازو بھی ہوتے ہیں. تو لہذا اب یہ ہمارے یعنی مسلمانوں پر یہ لازمی ہے کہ وہ فرشتوں کے اوپر ایمان رکھے. اور یہ امور کس میں سے؟ غیوبات میں سے ہے. ایمان بالغیب ہے. غیب کے جو معاملات ہیں ناظرین وہ کسی دوربین سے کسی کیمرے سے نظر نہیں آ سکتے. آپ کوئی ڈیوائس لگا دیں کہ جی ہم نے فرشتوں کو دیکھنا ہے تو اس وقت کوئی ڈیوائس لگا دیں کہ جی ہم فرشتوں کو دیکھیں گے. ایسے ہی کسی شخص کو آپ نے قبر میں اتارا اور اس کی قبر میں آپ نے کیمرے لگا دیے اور باہر بیٹھ کے آپ نے CCTV لگا دیا، بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں کہ بھئی فرشتے آئے نہیں آئے، عذاب قبر ہو رہا ہے نہیں ہو رہا. تو یہ سب امور غیوبات میں سے ہیں، یہ عالم غیب کے معاملات ہیں، یہ ہمیں دنیاوی آلات کے ذریعے سے نظر نہیں آ سکتے. تو اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا طبقہ ہے جس نے فرشتوں کا انکار ہی کر دیا. جیسے سر سید احمد خان کے بارے میں ہے کہ انہوں نے فرشتوں کا انکار کیا. وہ کہتے نہیں فرشتے کوئی مخلوق نہیں ہے، کوئی وہ نہیں، کیونکہ نظر نہیں آ سکتے، اس کو سائنس پروف نہیں کر سکتی. تو لہذا اور ایک بات دوسرا میں آپ کو بتاؤں کہ ہر مذہب، چاہے وہ آسمانی مذہب ہو چاہے وہ غیر آسمانی مذہب ہو، ہر مذہب کے اندر آپ دیکھیں گے کہ فرشتوں کا ایک تصور موجود ہے. چاہے وہ بت مت ہو، چاہے وہ ہندو مت ہو، چاہے وہ مجوسی ہو، کوئی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، ان کے ہاں آپ فرشتوں کا ایک تصور موجود ہے. تو لہذا ہمارے اوپر لازمی ہے کہ ہم کیا کریں؟ فرشتوں کے اوپر ایمان رکھیں.
اور اگر کوئی شخص فرشتوں کا منکر ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ کافر ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔